أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی اور آج ہم اپنا آخری پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے میں نے جو کل سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ کو کس بات نے دل کو چھوا، یہ اتنے عرصے میں جو ہم نے پڑھا۔ آپ کے تو بہت سارے اچھے اچھے جوابات تھے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس چیز نے ہمارے دل کو چھوا۔ ہم سے مراد جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی پوری ٹیم ہے۔ جب ہم نے یہ کلاس پلان کی تھی، پھر اس کے بعد جو اس کی تیاری تھی، پھر اس میں بے شمار لوگ اس میں شامل ہیں، یعنی پروگرام بنانے سے لے کے کمپوزنگ سے لے کے ویڈیو بنانے سے لے کے اور بہت سارے مراحل، اس کی پلاننگ کرنے والے اور اس کو آپ تک پہنچانے والے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ یہ کام شروع ہوا تھا، اللہ کے بھروسے کے ساتھ، اور اس کا جو فیڈ بیک آپ کی طرف سے آیا اس نے ہمارے دل کو چھوا۔ ہم بہت سارے لوگوں نے آڈیو میسیجز، ای میلز، بہت سارے ذرائع سے پیغامات پہنچائے، بہت زیادہ سراہا بھی اور بہت زیادہ محبتیں بھی دیں، اور ہر وہ چیز بہت قیمتی تھی۔ اور پھر رفتہ رفتہ یہ دائرہ جب بڑھتا چلا گیا تو اتنا پھیلا کہ ملک میں، ملک سے باہر، اداروں میں، این جی اوز میں، تراویحوں میں، خواتین جیلوں میں، ورکنگ وومن، اسکولز کی پرنسپلز کے ذریعے، اسٹاف اور ٹیچرز میں، ڈاکٹرز کے ایسوسیشن میں، بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس میں، اور بہت ساری فیلڈز میں، اور کہاں کہاں تک یہ نہیں گیا، اور ہر جگہ سے ہمیں مسلسل سینکڑوں کی تعداد میں میسیجز آتے چلے گئے۔ اس سے یہ یقین مضبوط ہوا کہ اللہ کا کلام اور اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کے لیے کی جانے والی کوشش پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات ہم سب کے لیے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے صدقہ جاریہ کا موقع دیا۔ اب تک جتنے بھی افراد سے رابطہ ہوا، سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے مزید گروپس نہ بنائے ہوئے ہوں، اور ایک آدمی 100 200 400 لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ تو آپ سب کو خوشی منانی چاہیے اس سودے پہ جو ہم نے اللہ سے کر لیا، جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جنت کا وعدہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے لوگ جن کو ہم نے یہ بھیجا اور جن کو ہم آگے بھیجیں گے، یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اور اسی چیز نے پورے رمضان ایک سرشاری کی کیفیت میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے۔ اور یقیناً آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا نا، یہی دل کو چھونے والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مل کر دین کے لیے کام کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ایک خاص بات یہ بھی تھی، ہم نے جو آیت پڑھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس قرآن کو، اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا۔ ہم مختلف فیلڈز کے لوگ ہیں، ہمارے مزاج ڈفرینٹ ہیں، ہمارے رجحان ڈفرینٹ ہیں، ہمارے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں، لیکن کیسے قرآن نے ہمیں جوڑا ہے کہ ہم ہزاروں لوگ ورچولی کنیکٹڈ ہیں، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ابھی بگنرز لیول ہے، ہمیں تو بہت آگے ہائر لیول کی طرف جانا ہے۔ ابھی نہ ہم نے فتوے پڑھے، نہ تفسیر پڑھی، نہ ڈیٹیلز پڑھی۔ قرآن تو بہت زیادہ گہرائی کا مطالبہ کرتا ہے نا، اور یہ تو صرف جھلکیاں تھیں جو ہم نے اپنا شوق بڑھایا، اور اس شوق کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہی شوق ہمیں ایک سٹیپ آگے لے کے جائے گا اور تفسیر اور تفصیل کے ساتھ مطالعے کی طرف لے کے جائے گا۔ شوق اور طلب مجھ سے ہر کام کروا لیتا ہے، اور یہ کروا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھیں گے اور یہ کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 30 کے آخری ربع کا، جو ہم نے کل چھوڑ دیا تھا۔ شروع ہوتا ہے سورۃ البینہ سے، جو مدنی سورت ہے۔ ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے یا جو رسول بھیجے ہیں، وہ صرف اس لیے ہی بھیجے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر آیات بتا دیں، حق بالکل سامنے آ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کو نہیں ملا، اور جن لوگوں نے بھی بعد میں تفرقہ کیا وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ہدایت نہیں ملی، خود انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو ماننے والے نہ تھے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جو صحیح اور سیدھے دین پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کی بندگی کو خالص کر لیں، کسی اور کے علاوہ صرف اللہ کی بندگی، اپنے آپ کو یکسو کر لیں۔ ایک طرف بڑے ہیں تو بس اپنے آپ کو اس پہ قائم رکھیں، اور نماز اور زکوٰۃ یعنی اس کا عملی مظاہرہ بھی ظاہر کریں۔ اس کے بعد پھر کفر اور ایمان کا نتیجہ بتایا گیا کہ جیسے اعمال ویسا نتیجہ۔ پھر ہم آ جاتے ہیں سورہ زلزال کے اوپر، جو مدنی صورت ہے۔ ابتدا ہی میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی، اور اس کے بعد زمین کے اندر جو سارے بوجھ ہیں، اس میں ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس میں انسان یعنی میں اور آپ،
اور ہم سے پہلے اللہ کے پاس جانے والے اور بہت سارے راز جو زمین کے اندر دفن ہے سب نکال کے باہر آ جائیں گے، اور پھر زمین بتائے گی کہ میرے اوپر میری پشت پہ کیا کیا گیا، جس نے جو کیا ہوگا، چھوٹی سی نیکی کی ہوگی نکل کے آ جائے گی، چھوٹی سی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے دیکھ لے گا، کچھ چھپانا رہ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات آتی ہے، اور ابتدا ہی جو ہے وہ انسان کے اپنے رب کی ناشکری سے ہوتی ہے کہ جس طرح کے وہ حالات دیکھتا ہے اپنے آس پاس اور وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اصل بات وہی ہے جو پہلے بھی مرض کی نشاندہی کہ مال اور دولت کی شدید محبت ہے، حالانکہ جو قبروں میں ہے وہ بھی سامنے آئے گا، اور جو سینوں میں ہے چھپا ہوا ابھی لوگوں سے وہ بھی سب نکال کے سامنے لے آیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ قاریہ آتی ہے، اور بہت ہی ہلا دینے والی یہ صورت ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ بتاتی ہے کہ جب لوگ اور ادھر ادھر بکھرے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، گویا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ آ جائیں گے اللہ کے سامنے، تولے جائیں گے اعمال نامے، جس کا بھاری ہوگا مزے میں ہوگا، جس کا ہلکا ہوگا آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ تکاثر آ جاتی ہے۔ سورہ تکاثر بھی مکی ہی صورت ہے، یہاں پہ بھی لوگوں کے اس مرض کی نشاندہی کی کہ تم لوگ اصل میں چاہتے کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مل جائے ہر چیز۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی ایک بکٹ لسٹ نہ ہو؟ جو ماڈل میرے پاس فون کا ہے مجھے اس سے نیکسٹ چاہیے، جو کپڑے میرے پاس ہیں مجھے اس سے اچھا والا برانڈ چاہیے، جو گھر میرے پاس ہے مجھے اس سے اچھا چاہیے، اور یہ زندگی میں کبھی یہ لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی، ایک ختم ہوتی ہے اگلی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی کی نشاندہی کی ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا، یہ کمپٹیشن، یہ دوسروں کو دیکھ کے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا، اسی میں گزرتے گزرتے زندگی گزر جاتی ہے اور انسان قبر تک چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جلدی تمہیں پتہ تو چل ہی جائے گا نا کیا امپورٹنٹ تھا، کیا نہیں تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، کس چیز میں آپس میں حسرت کرنی چاہیے تھی اور کس میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ آنکھیں تھیں اللہ نے دی تھی، کہاں استعمال ہوئی؟ مال تھا، جسم تھا، ہاتھ تھے، پاؤں، ایون حدیث تو یہ بھی بتاتی ہے نا کہ ٹھنڈا پانی بھی، یعنی وہ جو آسانی ہے، وہ جو گھر کی چھت ملی ہوئی ہے، وہ جو گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں کمفرٹیبل ہوں، جن کی وجہ سے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، ایک ایک چیز کا حساب اللہ تعالیٰ پھر ہم سے لے گا۔ اس کے بعد سورہ عصر آ جاتی ہے، زمانے کی قسم کھائی جاتی ہے جس میں تم موجود ہو، خسارے سے بچنا چاہتے ہو نا، فطرت ہے انسان کی، 4 چیزیں پکڑ لو۔ ایمان، اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ حق کی نصیحت جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں امر بالمعروف، اور اس کی جب آپ امر بالمعروف کریں گے اور نہیں عن المنکر کریں گے تو لازمی طور پہ جو آپ کو چیز چاہیے ہوگی وہ صبر، اور صبر کی تلقین، صرف صبر کرنا نہیں ہے بلکہ تلقین بھی کرنی ہے، حق صرف خود نہیں ماننا، حق کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسانوں کو گروپس میں یا اجتماعیت کی شکل دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے ہیں، جبھی وہ آگے چل پاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حمزہ آتی ہے، اور بہت ہی مذمت کی گئی ہے اس شخص کی جو لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، سامنے تانا دے دیں یا پیچھے برائیاں کر دیں، یا انداز سے کریں یا کسی بھی طرح کریں، ہر وہ شخص جس کو اس کی عادت ہے، اور پھر یہ کہ جس کے پاس مال ہے، مال سے اتنی محبت ہے، یہ برائیاں بھی مال کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تفاخر کا احساس پیدا کرتا ہے، لیکن مال کی جو محبت ہے وہ بہت ساری چیزوں کی جڑ ہے، اور مال سے مراد صرف نوٹ ہی نہیں ہوتے، ہر وہ ایسی چیز جو کہ آپ کا ایسٹ ہوتی ہے، جس کو آپ جمع کرتے ہیں، جس کو آپ گن گن کے رکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ انتہائی شدید، جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اصحاب فیل کا واقعہ سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے، جب ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا اور اپنے طور پہ بڑا لشکر لے کر آیا تھا، اور مکہ والے اس واقعے سے واقف بھی تھے اور تذکرہ بھی کرتے تھے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے چند ابابیلوں کے ذریعے اس لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ تو یہی واقعہ سنا کے کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کی تدبیر ناکارہ نہیں ہو گئی تھی؟ بڑے بڑے پلانز تھے نا۔ میں جب یہ صورت یا آیت پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے پلانز 2020 شروع ہوا تھا، کیا کیا پلانز تھے، وہ سارے پلانز کیسے ختم ہو گئے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے لشکر کی ساری منصوبہ بندی اور ساری پلاننگ ناکام کر دی. تو اللہ کے قدرت کے آگے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا. یہاں پہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو بھی تسلی دینا مقصود ہے اور کفار کو بھی متنبع کرنا مقصود ہے کہ کوئی اللہ کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. اللہ نے اگر نمٹنا ہو تو اللہ کسی بھی اپنی بنائی ہوئی چھوٹی سی مخلوق سے بھی اس کو نمٹ سکتا ہے. اس کے بعد سورہ قریش